سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی، چوتھا حصہ، ایپیسوڈ 57۔ سپاہی زخمی ساؤجی اور عثمان کو لے کر قبیلے پہنچے تو حائمہ خاتون شدت سے ان کے منتظر تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہیں گندوز کے پکڑے جانے کی خبر بھی مل چکی تھی۔ جب عثمان اور ساؤجی خیمے میں داخل ہوئے تھے تو حائمہ خاتون نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں شکار کے لیے گیا تھا دادی جان، میرا بھائی بھی پیچھے آ گیا تھا، پھر ڈاکوؤں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ جب ہم بھاگ رہے تھے تو انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ عثمان نے انہیں تفصیل سنائی۔ اوہ عثمان، تم اکیلے ہی شکار پر کیوں گئے تھے؟ تمہاری وجہ سے ساؤجی بھی تمہارے پیچھے گیا۔ تمہارے بابا نے ضرور تمہیں بتا دیا ہوگا، لیکن میں بھی تمہیں بتا دوں کہ اب میں تم پر نظر رکھوں گی۔ حائمہ خاتون نے سختی سے کہا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو سپاہی عثمان اور ساؤجی کو چھوڑنے آئے تھے انہوں نے حائمہ خاتون کو گندوز کے زندان سے بھاگنے کی خبر بھی دے دی۔ اب وہ گندوز کے لیے پریشان تھیں۔ اسی پریشانی میں انہوں نے عثمان سے بھی مزید کچھ نہ کہا۔ گندوز کہاں بھاگ گیا؟ کہاں ہے وہ اطلاع لانے والے سپاہی پر برس پڑیں۔ میں نہیں جانتا اما حائمہ، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، سپاہی نے کہا۔ گندوز بھائی میرے بابا کا حکم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ زندان سے بھاگا نہیں ہوگا بلکہ ہمیں بچانے کے لیے گیا ہوگا، عثمان نے کہا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرما، حائمہ خاتون نے کہا، جبکہ عثمان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تیوکلیس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بہت پریشان تھیں۔ طبیبہ بھی اس کے پاس موجود تھی۔ تیوکلیس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میرے بابا کو بچا لو، انہیں کچھ مت ہونے دینا، چھوٹی بیٹی نیا نے طبیبہ سے کہا۔ صبر کرو بچی، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے ایک شیشی سے محلول چمچ میں انڈیل کر تیوکلیس کے منہ میں ڈالا۔ بابا اٹھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یودکیا نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس کی سانس اب اکھڑ رہی تھی۔ خدا تمہارے ساتھ رحم کرے میری بچیوں۔ تیوکلیس آخری مرتبہ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوا اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ مجھے افسوس ہے، باوجود کوشش کے میں انہیں بچا نہیں سکی، طبیبہ نے کہا تو خیمہ ایودکیا اور نیا کی آہو پکار سے گونجنے لگا۔ خبر ملتے ہی حائمہ خاتون اور عارف صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ عارف صاحب نے بھی تیوکلیس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ان دونوں کو تیوکلیس کی موت پر بہت افسوس تھا۔ آپ اپنے بابا کو اپنے مذہب کے مطابق دفن کر سکتی ہیں اور ہمارے قبیلے میں جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ہمارے سپاہی آپ کو منزل تک حفاظت سے پہنچا دیں گے، عارف صاحب نے اسے دلاسا دیا۔ ہم یہ فیصلہ اس غم سے سنبھل جانے کے بعد کریں گی۔ ایودکیا بلک بلک کر رونے لگی تھی تو حائمہ خاتون نے اسے ساتھ لگا لیا۔ میری بیٹی صبر کرو، دیکھو تمہاری ایک بہن ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ حائمہ خاتون نے اسے سمجھایا تو اس نے سر کو جنبش دی۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، اپنے قبیلے میں مشکلات کے باوجود آپ ہمیں یہاں لائے اور ہمارا خیال رکھا۔ مجھے نہیں پتا میں یہ قرض کیسے چکا پاؤں گی۔ ایسا مت سوچو میری بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حائمہ خاتون نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ اس دوران عارف صاحب قریب پڑی دوا کی شیشیوں کا جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے دوا کی 2 شیشیوں کو اٹھا کر غور سے دیکھا اور پھر یودکیا سے مخاطب ہوئے۔ یودکیا، آپ کے والد کی حالت مرنے والی نہیں تھی، کیا ان سے ملنے کوئی یہاں آیا تھا؟ نہیں، میں ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، میں صرف ایک بار کنویں سے پانی بھرنے گئی تھی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یودکیا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا، مجھے ان دوائیوں کو جانچنا ہوگا، عارف صاحب کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ بیٹی،
اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ حائمہ خاتون نے اسے تسلی دی۔ بہت شکریہ۔ یودکیا نے پرنم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ حائمہ خاتون نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور عارف صاحب کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ انہیں تیوکلیس کی تدفین کے انتظامات کروانے تھے۔ نیا اپنے خیمے کے باہر غمزدہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ عثمان اسے وہاں دیکھ کر قریب آ گیا اور اس کے والد کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، شاید یہ اس کا وقت نہیں ہے، لیکن کیا یہ وہی ہار ہے جس کی تمہیں تلاش تھی؟ اس نے ہار نکال کر نیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں، یہ وہی ہے، نیا نے ہار تھامتے ہوئے کہا۔ اب یہ میرے بابا کی واحد نشانی ہے جو میرے پاس رہ گئی ہے۔ یہی میرے دل کی تسکین ہے۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں گی۔ تم بہت بہادر ہو عثمان، تم نے ہمارے لیے بہت مشکلات جھیلیں اور اب میرا ہار بھی لے آئے ہو۔ میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتی۔ نیا نے اس کا شکر ادا کیا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو بھی میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ وہاں میں نے قاتلوں کا سراغ بھی پا لیا ہے، ہم جلد انہیں پکڑ لیں گے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا، عثمان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارطغرل کے بیٹے کو اغوا کرنا بہت بڑا کام ہے، آپ نے یہ کیسے کیا؟ لائس نے گندوز کو دیکھا تو زنکوچ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر تھی۔ زنکوچ بھی ڈریگوس کے روپ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا۔ لائس، اگر تمہیں اچھا شکاری بننا ہے تو اپنے شکار کا تعاقب آنکھیں کھلی رکھ کر چالاکی سے کرنا ہوگا۔ پھر وہ قرابیلا سے مخاطب ہوا، اور قرابیلا، تمہیں یقین ہے کہ ارطغرل نے تمہارا پیچھا نہیں کیا؟ آپ بے فکر رہیں جناب، قرابیلا نے جواب دیا۔ اب ہم اس لڑکے کا کیا کریں گے؟ آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیا ہمیں اسے قتل کر کے قبیلے کے پاس نہیں پھینک دینا چاہیے؟ لائس نے نفرت کا اظہار کیا۔ جو کچھ ہم اس کے ساتھ کریں گے وہ اس کی موت سے بھی برا ہوگا۔ اگر میں اسے جنگل میں چھوڑ دیتا تو وہ اسے ڈھونڈ لیتے، اسی لیے کل صبح تک میں اسے یہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر زنکوچ آگے بڑھا اور بے سیت پڑے گندوز کا خنجر نکال کر بولا، یہ خنجر نہ صرف اس کا خاتمہ کرے گا بلکہ اس کے بابا کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دے گا۔ آج رات میں عمر صاحب کو اس خنجر سے مار ڈالوں گا۔ ارطغرل صاحب کے ہاں حکومت کی طرف سے محصول لینے پر ماموں سردار کا قتل، وہ بھی اس کے بیٹے کی خنجر سے۔ آپ کا منصوبہ بہت شاندار ہے ڈریگوس، لائس نے تعریف کی۔ میں نے گندوز کو نشہ آور دوا دی ہے، یہ کافی دیر تک ہوش میں نہیں آئے گا۔ جب یہ سوغوت پہنچے گا تو خود کو عمر صاحب کا قاتل پائے گا۔ پھر سوغوت میں افراتفری پھیل جائے گی اور اسی افراتفری میں ہم ہر جگہ پر قبضہ کر لیں گے۔ ہم نے اپنی تلواریں نکال لی ہیں، اب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم انہیں واپس میان میں نہیں رکھیں گے۔ زنکوچ کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، تارا، قرابیلا، تم لوگ منکس کے پاس جاؤ۔ پہلے تارا اپنے طریقے سے اسے سمجھائے گا۔ اگر منکس ہمارے ساتھ نہیں ملتا تو پھر قرابیلا اپنے انداز میں اس کی خبر لے گا۔ ہمارا ایک سورما گندوز کا بھی تعاقب کرے گا۔ جیسے ہی یہ سوغوت پہنچے پھر مجھے خبر ہو جانی چاہیے۔ میں خود ابلیغا خاتون کو اس کے بابا کے قاتل کا پتہ دوں گا، زنکوچ نے کہا اور اپنے ساتھیوں کے غار سے باہر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بہت دیر بعد گندوز کو ہوش آیا تو اس نے خود کو غار کے فرش پر پایا۔ اب اسے تمام واقعات یاد آنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ عثمان اور ساوجی کو ڈھونڈنے گیا تھا تو اس کے سر پر کسی نے چوٹ لگائی تھی۔ اب وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جب غار سے باہر نکلا تو اس نے خود کو جنگل میں پایا۔ اب وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے جلد از جلد اپنے قبیلے میں پہنچنا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ زنکوچ کا ایک سپاہی مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ارطغرل میز پر بچھے نقشے پر نشاندہی کرتے ہوئے اپنے جانبازوں کو منصوبہ سمجھا رہا تھا۔ اوغوز، تم یہاں پر دریا کے کنارے جاؤ گے جو ہماری سرحد کے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ 40 جوان ہوں گے۔ جیسا آپ کا حکم میرے سردار، اوغوز نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دمرل، تم سوغوت میں تلاش کرو گے، ایک ایک کر کے ہر گھر میں
ہر مشتبہ جگہ اگر تم کسی کو ڈھونڈو تو فوراً اسے میرے پاس لے آؤ، میں خود اس سے تحقیقات کروں گا۔ ارطغرل نے دمرل سے کہا۔ بے فکر رہیں حضور، دمرل نے جواب دیا۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم نے صرف قاتلوں کو نہیں بلکہ گندوز کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ ارطغرل نے انہیں ہدایت کی۔ بات جاری تھی کہ عبد الرحمن کمرے میں آ گیا۔ میرے سردار، امیر بہاؤالدین نے آپ کو مکتوب بھیجا ہے۔ اس نے خط ارطغرل کی طرف بڑھا دیا، جسے وہ کھول کر پڑھنے لگا۔ کیا کہتا ہے وہ حضور؟ بابر نے ارطغرل کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ اسے پتہ چلا ہے کہ عمر صاحب کو قبیلے سے اس کی گردن پر خنجر رکھ کر نکال دیا گیا، اور پھر یہ کہ اس کے سپاہی بھی مارے گئے۔ اب وہ ایک سالار کو بھیجے گا جو اس سانحے کی تحقیقات کرے گا۔ ارطغرل نے بتایا۔ یہ بھیڑیے اب پھر خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں حضور، بابر نے کہا تو ارطغرل نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ ارطغرل سپاہیوں کو بھیج کر اپنے کمرے میں پہنچا کہ عارف صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے تیوکلیس کی موت کی خبر سنائی اور پھر بولے، دوائی کی جانچ کرنے کے بعد میرا شک درست نکلا ہے، تیوکلیس کو زہر دیا گیا ہے، کسی نے اس دوا میں زہر ڈال دیا تھا۔ مگر زہر کس نے اور کیسے ڈالا عارف صاحب؟ ارطغرل ان کی بات سن کر چونکا۔ کیا آپ نے ان کی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہاں کون آیا تھا؟ حضور، لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، عارف صاحب نے بتایا۔ انہوں نے سوغوت کو مکڑے کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ گندوز کو ڈھونڈنے سے پہلے میں قبیلے واپس نہیں جاؤں گا عارف صاحب، آپ ہر کسی پر نظر رکھیں۔ وہ نہ صرف ہمارے اندر ہیں بلکہ بہت قریب بھی ہیں۔ جب تک ہم ڈریگوس نامی شخص کو ڈھونڈ نہیں لیتے تب تک اپنی پلکیں نہیں جھپکائیں گے۔ ارطغرل نے ہدایت کی۔ جیسا آپ کا حکم جناب، عارف صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انہوں نے عمر والار کے سپاہیوں کو ہمارے علاقے میں مارا، اب وہ ارطغرل کے بیٹے کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ لائیس، یہ کون لوگ ہیں؟ گورنر تکفوریانیس نے لائیس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا جناب، لائیس نے کہا۔ ممکن ہے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہو۔ احمق مت بنو لائیس۔ گورنر تکفوریانیس اپنی نشست سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا تمہارا دماغ اس کو نہیں مانتا؟ کئی قبیلے نے ایسا نہیں کیا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاید یہ وہی باغی ہیں جو سوغوت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ باغی یہ سب کیوں کریں گے میرے آقا؟ لائیس نے نکتہ اٹھایا۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ ان کا مقصد سوغوت میں افراتفری پھیلانا ہے، پھر وہ آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم تیوکلیس کو نہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ جو معلومات اس کے پاس ہیں وہ باغیوں کا پتہ لگائیں گی۔ گورنر تکفوریانیس نے کہا۔ ہم پورے علاقے میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں جناب، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں مل سکی، لائیس نے جواب دیا۔ اسے تکفوریانیس کی باتیں زہر لگ رہی تھیں۔ اسے ڈھونڈو لائیس، صرف تم اسے ڈھونڈو، یہ تمہارا اہم ترین فریضہ ہے۔ گورنر تکفوریانیس نے اسے حکم دیا تو وہ باہر چلا گیا۔ اسی رات گورنر تکفوریانیس نے مینکس کو سوغوت بازار سے قلعے بلوا لیا تھا۔ وہ اس سے علاقائی صورتحال پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ تم حالیہ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہو مینکس؟ اگر منگولوں کا محصول اتنا زیادہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی اتنے ہی قتل ہوتے؟ اس بد امنی کے باوجود ہر کوئی ارطغرل کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے۔ مجھ سمیت سب کو ارطغرل پر مکمل اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امن میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ہم اس مصیبت سے بھی اکٹھے لڑ سکتے ہیں، مینکس نے جواب دیا۔ ارطغرل نے منگولوں کا غصہ اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ سب آسان نہیں ہے مینکس، دیکھو وہ اپنے بیٹوں کو بھی قابو میں نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی نے کیا۔ گورنر تکفوریانیس اس سے اگلوانا چاہتا تھا۔ یہ قسمت کا کرنا ہے اور ہم سب اپنی قسمت پر جی رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب نے اس جگہ کو خوشحال بنا دیا ہے، یہاں کے لوگ پرسکون انداز میں امن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب پہلے ہی مصیبت پر ہم اپنا رخ نہیں بدل سکتے۔ میں سوغوت میں ترکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مطمئن ہوں اور یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ مینکس نے اطمینان سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو گورنر تکفوریانیس آگ بگولا ہو گیا۔ اگر یہ اسی طرح ہوتا رہا
تو ہم بھی تمہارے ساتھ برباد ہو جائیں گے منکس۔ اپنی آنکھیں کھولو، ورنہ ہم ترکوں کی کشتی پر سوار ہو کر کہیں اور نہیں جا سکیں گے۔ ارطغرل صاحب کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ جاگو منکس، جب تم اپنی آنکھیں کھولو تو میرے پاس آنا۔ میرے پاس کچھ اہم باتیں ہیں جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ممکن ہے کہ ہم سب کو اس غلاظت سے نکال لیں۔ کیا تمہیں سمجھ میں آئی؟ گورنر تکفریانیس نے کہا تو منکس سوچ میں پڑ گیا۔ سرائے کے باورچی خانے میں ابلگا خاتون خود اپنے والد کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اب اسے یہاں کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرائے کے باورچی کی خدمات حاصل کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ زینکوچ وہاں آ گیا۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ابلگا خاتون؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ زینکوچ، تم نے کہا تھا کہ تم وہ سب جانتے ہو جو یہاں رونما ہوتا ہے، ابلگا خاتون نے کہا۔ جی ہاں، میں نے کہا تھا، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں دیکھتا نہیں کیونکہ میری کمر میں خم ہے۔ اگر تم مجھے وہ معلومات دو جو میں جاننا چاہتی ہوں تو میں تمہاری کمر کا بوجھ کم کر سکتی ہوں۔ ابلگا خاتون نے سونے کے چند سکے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے تھے۔ سونا دیکھتے ہی زینکوچ کی رال ٹپک پڑی۔ اس نے جلدی سے سکے اٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور سوالیہ نظروں سے ابلگا خاتون کی طرف دیکھنے لگا۔ گندوز کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ابلگا خاتون نے پوچھا۔ گندوز بالکل پاگل ہے، وہ اپنے بابا کی طرح ہے اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یہاں تک کہ وہ سلطان کی بات بھی نہیں سنتے۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے منگولوں کے گشت والے لشکر کے ساتھ کیا، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن گندوز ابھی جوان ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے برباد کر ڈالتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ارطغرل صاحب برف میں اس طرح چلتے ہیں کہ بھیڑیے بھی ان کا پتہ نہیں لگا پاتے۔ لیکن یہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں جو مجھ سے سنا ہے، زینکوچ نے کہا تو ابلگا خاتون خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے مزید چند سکے اس کے سامنے رکھ دیے۔ تم پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ میرا بوجھ کم ہو گیا ہے، شکریہ۔ زینکوچ نے وہ سکے بھی اپنی جیب میں منتقل کر لیے تھے۔ اگر تم میرے لیے زیادہ معلومات جمع کر کے لاؤ گے تو تمہاری بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس معذوری میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ابلگا خاتون نے کہا۔ جیسا آپ کا حکم، میں بہت جلد معلوم کر لوں گا۔ زینکوچ نے وفاداری کا مظاہرہ کیا اور خود کو گھسیٹتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ابلگا خاتون اپنے والد کے لیے کھانا لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ سردار عمر والار ابھی تک غصے میں تھا۔ اسے ارطغرل کے ہاتھوں بننے والے درگت بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ ابلگا خاتون نے کھانا پیش کیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور بیٹی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پہلے اس کے بیٹے نے اور پھر خود ارطغرل نے میرے گلے پر تلوار رکھ دی۔ آپ پریشان مت ہوں بابا، ہم یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، ابلگا خاتون نے اسے تسلی دی۔ اب میری بات غور سے سنو بیٹی، ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ ارطغرل اپنی حدود پار کر رہا ہے، وہ اپنے مقام کو بھول گیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اس پر نظر رکھوں۔ اچھا، تو اسی لیے آپ نے مجھے ارطغرل کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے قبیلے میں بھیجا تھا؟ ابلگا خاتون چونک گئی۔ ہاں بالکل، جب وقت آئے گا تو ہمارے سلطان مجھے قبیلوں کی سرداری دیں گے، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ سب میری سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ اب یہ زمین ہمارا وطن ہوگی یا ہماری قبر؟ سردار عمر والار سینے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگا۔ ابلگا خاتون اٹھ کر میز کی طرف بڑھی، وہاں پڑی دوا لا کر والد کو پلا دی۔ بابا، یہ زمین ان کے لیے قبر ہوگی جنہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا، ہمارے لیے نہیں، ابلگا خاتون نے اسے تسلی دی۔ میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں، عمر والار نے کہا تو ابلگا خاتون نے اس پر کمبل اوڑھ دیا۔ والد کے سوتے ہی وہ بھی اپنے کمرے سے چلی گئی۔ اسے اپنے والد کی صحت کے متعلق بہت تشویش تھی۔ میرے بابا کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، تم اندر جاؤ اور ان کا خیال رکھنا۔ ابلگا خاتون نے اپنے ایک محافظ کو اندر سردار عمر کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اسے گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زینکوچ اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ انہوں نے ابلیغا خاتون کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ زینکوچ اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے کے سامنے کھڑے محافظوں کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا جسے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ محافظ نے تشت کی طرف اشارہ کیا۔ موت، زینکوچ نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی اس کے ساتھیوں نے تشت سے کپڑا ہٹایا اور اس میں چھپائے ہوئے خنجر اٹھا کر دونوں محافظوں کے گلے کاٹ دیے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ محافظ سنبھل ہی نہ پائے۔ اب زینکوچ کمرے میں داخل ہو گیا اور وہاں موجود محافظ کو بھی مار ڈالا۔ شور سنتے ہی سردار عمر والار نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ زینکوچ کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیام سے اپنی تلوار نکال لی۔ سوچو آج رات کون گھنٹی بجائے گا سردار عمر والار؟ زینکوچ نے خنجر ہاتھ میں تھامے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے عمر والار نے خود کو بچانے کے لیے اس پر تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن زینکوچ نے اسے مہلت ہی نہ دی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گندوز کا خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب تم موت کی میٹھی نیند سو جاؤ سردار عمر، تمہاری موت نے مجھے فتح دی ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اے ترک، زینکوچ نے صفاکی سے کہا اور خنجر اس کے جسم سے باہر کھینچ لیا۔ جواباً بوڑھے سردار عمر کے جسم کو آخری جھٹکا لگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اسی دوران زینکوچ کے ساتھی باہر پڑی لاشیں اندر لے آئے۔ اب زینکوچ نے گندوز کا خنجر وہیں لاشوں کے قریب پھینک دیا اور ایک مرتبہ پھر کبڑا بن کر گرجے میں چلا گیا تھا۔ ارطغرل پریشانی کے عالم میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ آہٹ پاتے ہی دروازے کی طرف مڑا۔ کمرے میں آنے والا عثمان تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں بابا؟ اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو عثمان؟ آج جو کچھ ہوا اسے تم اتنی جلدی بھول گئے؟ ارطغرل کا لہجہ سخت تھا۔ میں شرمندہ ہوں بابا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اپنی غلطی پر ندامت ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دست بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ابلیغا خاتون کو بلاؤ، مجھے انہیں کچھ بتانا ہے عبد الرحمن، ارطغرل نے سامنے کھڑے عبد الرحمن سے کہا۔ پھر اس نے عثمان کو قریب بلایا۔ تم آج جانباز جنگجو کی طرح لڑے ہو عثمان، تم نے اپنے بھائی کو موت سے بچا لیا، لیکن یاد رکھو تم ہی وہ تھے جس نے اسے مصیبت میں ڈالا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے اندر جنگجو بننے کا جنون مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایک جنگجو بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو اس قابل بناؤ کہ اپنے سردار کی ہر بات مان سکو۔ جب تم ان کا حکم سنو گے تو وہ تمہاری بات بھی سنیں گے۔ اچھی تلوار وہ ہوتی ہے جو ڈھال کو لگ کر واپس نہیں آتی بلکہ اسے کاٹ دیتی ہے۔ سلطنت تب اچھی ہوتی ہے جب وہ قائم ہونے کے بعد گر نہ جائے، اور دماغ تب اچھا ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات کو نہیں بھولتا جو وہ جانتا ہے۔ اب جو تم جانتے ہو اسے اور میری نصیحت کو کبھی مت بھولنا۔ میں نے غلطی کی ہے بابا، مجھے اپنا ہاتھ چومنے دیں۔ بیٹے کو نادم دیکھ کر ارطغرل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عثمان نے عقیدت سے چوم لیا۔ ارطغرل نے بھی اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اپنی خفگی کو مٹا دیا تھا۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں بابا، عثمان نے کہا۔ ہاں کہو۔ جب میں اور ساؤجی جنگل میں دشمن سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران میں نے وہاں کچھ دیکھا۔ ان حملہ آوروں میں سے ایک کے ہاتھ پر نشان بنا ہوا تھا، وہ ایک چمٹے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہم انہیں اس نشان کی وجہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ عثمان نے بتایا تو ارطغرل بھی اس کی ذہانت پر مسکرا دیا۔ تم نے اچھا کیا، میں جوانوں کو ہدایت دوں گا اور تم بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، جو بھی سوغوت میں آ جا رہا ہے اس پر نظر رکھنا۔ جیسا آپ کا حکم بابا، عثمان نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد ابلیغا خاتون وہاں پہنچ گئی اور عثمان کی طرف دیکھ کر بولی، جی بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں ارطغرل صاحب؟ آپ کے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ ارطغرل نے نرمی سے پوچھا۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ کے اس رویے کے بعد اور آپ کے بیٹے کی بدتمیزی کے بعد ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ابلیغا خاتون نے طنز کیا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو عثمان، ارطغرل نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے عثمان سے کہا تو وہ باہر چلا گیا۔
سب سے پہلے آپ کے بابا کی صحت اہم ہے۔ عارف صاحب کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے بابا کا علاج کریں۔ کوئی ضرورت نہیں، ہم خود ان کا خیال رکھ لیں گے۔ کیا آپ صرف یہی کہنا چاہتے تھے؟ ابلگا خاتون کا لہجہ سخت تھا۔ ارطغرل نے چند لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، آپ کو گندوز کے بارے میں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ جس دن آپ کے سپاہی قتل ہوئے، گندوز نہیں بتا سکا تھا کہ وہ کہاں تھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کہاں تھا۔ تو بتائیں مجھے، کہاں تھا وہ؟ ابلگا خاتون کے لہجے میں تجسس تھا۔ اس روز گندوز۔ ارطغرل کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ عبد الرحمن ہامتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا عبد الرحمن؟ حضور، عمر صاحب۔ کیا ہوا میرے بابا کو؟ ابلگا خاتون نے اس کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن خاموش رہا تو ابلگا خاتون تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارطغرل بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ابلگا خاتون کمرے میں پہنچی تو اپنے والد اور سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ میرے اللہ! اسی وقت ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ دروازے پر سپاہیوں کا خون دیکھ کر رک گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابلگا خاتون اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ارطغرل نے آگے بڑھ کر سردار عمر والار کی نبض دیکھی۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ ابلگا خاتون، خود کو سنبھالیں، ہم سب نے مرنا ہے، صبر سے کام لیں۔ اس نے ابلگا خاتون کو دلاسا دیا۔ جب سے میری ماں فوت ہوئی، میرے بابا ہی میرے لیے ماں باپ تھے، میرے بابا ہی میرا سب کچھ تھے۔ اب یہ سہارا بھی مجھ سے چھن گیا ہے۔ ابلگا خاتون اپنے باپ کی موت پر بہت غمزدہ تھی۔ ارطغرل کو بھی اس کے دکھ کا احساس تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جو بھی میرے بابا کا قاتل ہے، میرے سپاہیوں کو بھی اسی نے مارا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچاؤں گی، ابلگا خاتون نے چیخ کر کہا۔ اور جیسے ہی اس کی نظر فرش پر پڑے خون آلود خنجر پر پڑی، اس نے آگے بڑھ کر خنجر اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگی۔ یہ خنجر آپ کے بیٹے کا ہے، اسی نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، میں اب دونوں کو مار ڈالوں گی۔ ابلگا خاتون نے چلاتے ہوئے ارطغرل پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے وار کیا، ارطغرل نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر چھینتے ہوئے بولا، اگر قاتل میرا بیٹا ہوا تو میں خود تمہیں اس کا سر دوں گا ابلگا خاتون۔ ارطغرل واپس جانے ہی والا تھا کہ ابلگا خاتون کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ گندوز کی جان کافی نہیں ہے، اب ہم پورے سوغوت کو خون سے نہلا دیں گے۔ ارطغرل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ عبد الرحمن، کسی بھی لمحے صورتحال بگڑ سکتی ہے، جلدی قبیلے میں خبر پہنچا دو اور سپاہیوں کو تیار کرو، ہمیں سوغوت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، ہم پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ بابر عارف صاحب اور سپاہیوں سے کہو کہ تیار رہیں، فوراً گندوز کو تلاش کرو، اسے یہاں لا کر اپنے حصار میں رکھنا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہی ارطغرل نے عبد الرحمن کو حکم دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابلگا خاتون کے سپاہیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ ارطغرل اس کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ اس نے عبد الرحمن کو بھی یہی کہا تھا کہ اپنی تلوار کو ان کے خون سے مت رنگیں۔ چنانچہ کئی سپاہیوں نے انہیں ویسے ہی بے بس کر دیا۔ ارطغرل نے انہیں پرجوش دیکھا تو بار روب لہجے میں بولا، جو کوئی اپنی ماں کو تنہا اور بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آگے بڑھ جائے۔ ارطغرل کی للکار سن کر ابلگا خاتون کے سپاہی وہیں رک گئے۔ بابر بھی اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا اور ان سب کو قابو میں کر لیا گیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کو ہتھیار نیچے کرنے کا کہا اور پھر مخاطب ہوا، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہارا انتقام میرا انتقام ہے، قاتل کے مل جانے تک تم لوگ صبر کرو۔ قاتل تمہارا بیٹا گندوز ہے، جب تک تم اسے ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہمارا درد کبھی کم نہیں ہوگا، ایک سپاہی نے کہا تو ارطغرل نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر عمر صاحب کو میرے بیٹے نے قتل کیا ہے تو میں اسے نہیں بخشوں گا، اسے میں خود سزا دوں گا، یہ تمہارا کام نہیں، سمجھے تم؟ اب اس کے بعد جس نے بھی مسائل پیدا کیے اور اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے کسی قائی سپاہی پر حملہ کیا تو اس کی سزا موت ہوگی، یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو۔
ارطغرل انہیں خبردار کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زنکوج بھی قریب ہی ایک پردے کے پیچھے سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر ارطغرل پھر سے معاملے پر غور کرنے لگا۔ گندوز کی تلاش کے لیے ہم نے سوغوت کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا سخت کر دیا ہے۔ کاروان سرائے میں کام کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ بابر نے اطلاع دی، تمہیں مزید احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ دشمن کی آنکھیں ہر طرف ہیں، تم لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، حتیٰ کہ ہوا کے اوپر بھی شک کرنا، تاکہ وہ دشمن کو پیغام نہ پہنچا دے۔ ارطغرل نے بابر اور دوسرے سپاہیوں سے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ گندوز کا خنجر ہے، جب ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تو پھر اس معاملے کو جلد سلجھا لیں گے۔ بابر نے کہا، صرف گندوز کو ڈھونڈنا کافی نہیں ہے، ہم نے وہ ہاتھ بھی ڈھونڈنا ہے جو یہ خنجر ہمارے بیچ لایا۔ گندوز کو ڈھونڈنے سے ہمارے لیے آج کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے اصل مجرم کو نہ پکڑا تو ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو کس پر شک ہے میرے آقا؟ بابر نے پوچھا۔ ڈریگوس، موجودہ صورتحال اسے بہت مدد دے سکتی ہے بابر۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ یہ ایک نظر نہ آنے والی گانٹھ ہے، ہم رسی کے آخر تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب یہ مکمل طور پر جڑی ہو۔ ارطغرل نے توجہ دلائی، ابھی تک نورگل کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں آئی میرے سردار، کیا اس نے منگولوں سے چابی حاصل کر لی ہوگی؟ بابر نے کہا، نورگل جانتا ہے کہ وہ چابی ہمارے لیے کتنی اہم ہے، وہ یقیناً ہماری ہدایات پر عمل کرے گا، جو بھی ہو وہ اسے لازماً واپس لائے گا، لیکن پہلے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ارطغرل نے جواب دیا، اب سردار عمر والار کے سپاہیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے میرے سردار؟ عبد الرحمن نے سوال کیا۔ وہ ابھی غمزدہ ہیں عبد الرحمن، وہ غصے میں ہیں۔ اب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بے وقوفی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تک وہ اپنی حدود پار نہیں کرتے ہم انہیں دلاسا دیتے رہیں گے۔ ان کے اور ہمارے درمیان اگر آگ لگ گئی ہے تو یہ جال بچھانے والوں کے لیے سونے پر سہاگا ہوگا۔ ارطغرل نے انہیں سمجھایا۔ ابلگا خاتون کے بارے میں کیا حکم ہے میرے آقا؟ بابر نے پوچھا۔ ان کے غصے کا دھواں آسمان پر بلند ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بابر، ابھی اسے اپنے والد کا سوگ منانے دو، جب اس کا غصہ سرد پڑ جائے گا تو میں اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ارطغرل نے کہا تو بابر نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا۔